بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. پچھلی گفتگو میں ہم نے تقلید کے بارے میں مطالعہ کیا اور سمجھا کہ تقلید کے مسائل کیا ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ شیعہ مکتب فکر کا یہ تحفہ امتیاز ہے کہ اس کی جس کتاب کی بھی ابتدا ہوتی ہے فقہی کتاب کی طہارت کے ٹاپک سے ہوا کرتی ہے. دوسرے مکاتب فکر کی آپ فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کی کتابوں کی ابتدا بعض کی کتاب الصلاۃ سے، نماز سے، یا بعض کی کتاب الزکوٰۃ سے، زکوٰۃ کے ٹاپک سے، اور بعض جو معدود کتابیں ہیں ان کی کتاب طہارت سے بھی ہوتی ہے. لیکن شیعہ مکتب فکر کی یہ خوبی اور خصوصیت سمجھیے کہ ہمارے مکتب فکر میں فقہی کتابوں کی ابتدا ہی جتنی بھی فقہی کتابیں ہیں سب کی ابتدا طہارت سے ہوا کرتی ہے. توضیح المسائل اور دوسری کتابوں کے اندر، اردو کتابوں میں یا فارسی کتابوں کے اندر یا بعد میں آنے والی کتابوں کے اندر تقلید کا ٹاپک جو شروع میں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بالغ ہونے کے بعد انسان نیت کرے کہ کس کی تقلید کر رہا ہے. لیکن عملی اعتبار سے سب سے پہلی چیز جو اسے اختیار کرنی پڑے گی کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے وہ طہارت ہے. اسی لیے فقہی کتابوں کی ابتدا طہارت. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے النظافۃ من الایمان یا النظافۃ نصف الایمان. کہیں پر ہے الطہارۃ نصف الایمان، کہیں پر ہے الطہارۃ من الایمان. تو طہارت اور نظافت ایمان کے بعد جب آپ نے نماز کے لیے جانا ہے، روزے کے لیے، تو سب سے پہلی چیز جسے اختیار کرنا ہے وہ طہارت کہلاتی ہے. دیکھیے طہارت اور صفائی ستھرائی میں ایک فرق ہے. صفائی ستھرائی نظافت کو، صاف ستھرا لباس ہونے کو، گندگی سے دور ہونے کو، پلیدگی سے دور ہونے کو نظافت اور صفائی ستھرائی کہتے ہیں. جبکہ طہارت ایک الگ چیز ہے. طہارت کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت کے لیے ایک خاص عمل کو انجام دے. وہ خاص عمل یا وضو ہوگا، یا غسل ہوگا، یا تیمم ہوگا. وضو کے ذریعے سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے، یا غسل کے ذریعے سے، یا تیمم کے ذریعے سے. طہارت حاصل کرنے کے لیے جب وضو و غسل کی بات آتی ہے تو خود بخود پانی کی بات بھی آتی ہے کہ کس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے اور کس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پانی بظاہر آپ کی نظر میں نظیف اور گندا ہو،
لیکن وہ مطلق پانی ہو اور گدلا پانی ہو، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، مٹی کی یا کسی نجاست کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، لیکن بظاہر سامنے نظر آنے میں آپ کو گدلا سا گندا سا پانی لگا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے وضو کیا جا سکے۔ مثلا آپ صحرا میں جاتے ہیں، صحرا میں ایک جگہ پر پانی جمع ہے، اب آپ کو دور سے یا نزدیک سے بھی دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے وہ پانی گدلا سا پانی ہے، بظاہر بالکل ٹرانسپیرنٹ، کلیئر، صاف و شفاف پانی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ طہارت کر سکے، اس کے ذریعے سے انسان وضو کر سکے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طہارت وضو، غسل اور تیمم کے ذریعے سے جو ہوا کرتی ہے، اس میں کس پانی کو اور کس مٹی کو اختیار کیا جائے گا۔ تو توضیح مسائل کے اندر احکام طہارت کے ٹاپک میں سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہوتی ہے اسی کی ڈیفینیشن اور اسی کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ پانی کیا ہے اور پانی کی کتنی قسمیں ہیں اور کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے اور کس پانی سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب احکام طہارت شروع ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ نماز کے اندر وضو و غسل و تیمم کے بعد نماز پڑھنے والے کا لباس نجاست سے بھی پاک ہونا چاہیے، اس لیے ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ جو نجاسات ہیں، اور یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ اگر کوئی چیز کسی نجس چیز سے مل کر نجس ہو جاتی ہے تو اسے کس طریقے سے پاک کیا جائے۔ تو ظاہر ہے جب اسے اگر پانی سے پاک کیا جا رہا ہے تو پھر وہی اقسام جو پانی کی ہم یہاں ذکر کریں گے انہی کو یہاں ڈسکس کیا جائے گا کہ کس پانی سے کون سی نجس چیز پاک ہو سکتی ہے اور کون سی نجس چیز پاک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج کا موضوع ہمارا انشاءاللہ چونکہ آپ کی کلاس 7 اور 8 کی ہے، اس لیے بیسک چیدہ مسائل پر مشتمل ہوگی جو احکام طہارت کو بھی شامل کرے گی اور وضو و غسل کو بھی شامل کرے گی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مطلق اور مضاف پانی کیا ہے۔ پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف۔ مضاف کی سپیلنگ زے سے نہیں ہے، ضاد سے ہے، میم ضاد الف فے۔ مضاف وہ پانی ہے جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، مثلا تربوز کا پانی، ناریل کا پانی، گلاب کا عرق وغیرہ۔ تربوز سے جو پانی نکلتا ہے اسے بھی آپ مضاف کہیں گے، گلاب کا جو عرق ہے اسے بھی آپ مضاف پانی کہیں گے، اور اس پانی کو بھی مضاف کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز سے آلودہ ہو۔ تو میں نے آپ کو گدلے پانی کی مثال دی، لیکن یہاں گدلے پانی کے اندر بھی ایک ایسی مثال لائی جا رہی ہے جس کے اندر اتنی مٹی ہو جائے کہ اسے پانی نہ کہا جا سکے۔ یعنی اگر کسی پانی کے اندر اتنی مٹی ہو کہ وہ اتنا گدلا ہو جائے کہ آپ اسے پانی نہ کہیں بلکہ مٹی والا پانی کہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی مضاف کہلائے گا۔ ان کے علاوہ جو پانی ہو اسے آب مطلق کہتے ہیں۔ آب یعنی پانی، آب مطلق کہتے ہیں، اور اس کی 5 قسمیں: کوئی پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی۔ یہ 5 قسمیں آپ ذہن نشین کر لیں، لیکن ہم ان ساری قسموں کو نہیں پڑھیں گے چونکہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ مثلا ایک پرانا زمانہ تھا جس کے اندر کنویں کا پانی نکالا جاتا تھا، شہروں میں بھی اور گاؤں میں بھی، لیکن اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے تو ظاہر وہ ان مسائل کو سیکھے گا، ورنہ نارملی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کوئی پانی کیا ہے؟ کوئی وہ پانی ہے جس کے برتن کی گنجائش 36 کیوبک بالشت، حاشیہ لگا ہوا ہے، بالشت کسے کہتے ہیں؟ ایک بالشت کی لمبائی تقریباً 22 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ 22 سینٹی میٹر کو 36 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو نتیجہ آئے گا وہ تقریباً 384 لیٹر آئے گا۔
تو جس برتن کی گنجائش، برتن سے مراد پتیلا پیالہ نہیں ہے، برتن ظرف ہے، کوئی سا بھی ظرف، بالٹی ہے بڑی سی، صحیح ہے، یا یہ کہ ایک ایسا ظرف بنایا گیا، ایسی جگہ بنائی گئی ہے جس کے اندر مثلا ٹینک، ایسا ٹینک بنایا گیا ہے جس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے، تو اگر وہ 384 لیٹر تک پہنچ جاتا ہے تقریباً، تو ایسی صورت میں وہ کوئی پانی کہلائے گا۔ اگر کوئی چیز، کوئی پانی کے اندر بھی دوسرا مسئلہ ہے اور توضیح مسائل کا 15واں مسئلہ ہے، اگر کوئی چیز عین نجس ہو، مثلا پیشاب یا خون یا وہ چیز جو نجس ہو گئی ہو، جیسے کہ نجس لباس، ایسے پانی سے ملے جس کی مقدار 1 کوڑ کے برابر ہو اور اس کے نتیجے میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پانی میں سرایت کر جائے تو پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر ایسی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ اصولی قاعدہ ہے اور اصلی قاعدہ ہے کہ اگر کوئی پانی کو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ نجس ہوا ہے یا نجس نہیں ہوا ہے، اگر اس سے کوئی چیز نجاست کے ساتھ مل جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر نجاست کی بو یا رنگ یا ذائقہ پانی میں نہیں ہے تو وہ پاک ہے، اگر پانی میں سرایت کر جائے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ یہاں پر میں آپ سے ایک واقعہ ذکر کروں جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر، ایک گاؤں میں، ایک کنویں میں ایک کتا گر گیا، تو گاؤں والے لوگ ایک مولانا کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مولانا صاحب کنویں میں کتا گر گیا ہے، اب کنویں کو کیسے پاک کریں؟ تو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ کنویں سے اگر 40 ڈول نکال دو پانی کے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ ڈول ایک خاص ہوتا ہے کنویں کے اندر جو ڈال کے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو لوگ گئے اور لوگوں نے 40 ڈول نکال دیے اور پانی پینا شروع کر دیا، پانی سے وضو کرنا شروع کر دیا، نہانا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب تھوڑی دیر کے بعد جب وضو کرنے کے لیے آئے، کنویں میں جھانکا تو دیکھا کنویں میں کتا گرا ہوا پڑا ہے، تو کہا کہ لوگوں یہ کیا کیا؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا 40 ڈول نکال دو گے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ پہلے کنویں سے اس کتے کو تو نکالو جس کتے کی وجہ سے وہ نجس ہوا ہے، جب تک اس کتے کو نہیں نکالو گے تو اس کے بعد جتنے بھی ڈول نکال دو وہ کنواں پاک نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اگر آپ خود عین نجس کو دور نہیں کرتے ہیں اور صرف آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہو جائے تو یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ اصلی خباثت کو، اصلی نجاست کو نہیں نکالیں گے تب تک وہ پاک نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ اگر کوئی پانی، مثلا ٹینک ہے، ٹینک کے اندر بھی کوئی نجاست سے یہ کوئی پانی متصل ہو جاتا ہے تو آپ اس چیز کا ویٹ نہیں کریں کہ جب تک اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا تب تک یہ نجس نہیں ہوگا، نہیں، پہلے آپ کو خود عین نجاست کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ رنگ، بو یا ذائقہ اس کا اگر تبدیل ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں نجس ہو جائے گا، لیکن اگر رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ نجس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی 16واں مسئلہ، اگر کوئی پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر 384 لیٹر کی بالٹی یا ظرف پانی کا موجود ہے اور اس میں ہلکی سی خوشبو چلی جاتی ہے، پرفیوم چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو خوشبو گئی ہے اس کے ذریعے سے پانی مضاف میں تبدیل نہیں ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگ اسے یہ کہیں کہ یہ بھائی پانی نہیں ہے، نہیں، بلکہ پانی ہے، صرف اس کی بو میں ایسی تبدیلی آئی ہے جو نجاست کے علاوہ کسی دوسری چیز سے تبدیل ہوئی ہے اور وہ پھر بھی پانی کہلاتا ہے، تو وہ پانی نجس
نہیں ہوگا. یعنی پانی کی بو، رنگ اور ذائقہ تبدیل ہونے والا قانون خود نجاست کے ذریعے سے تبدیل ہونے میں، نہ یہ کہ کسی بھی دوسری چیز سے پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل ہو جائے. مثلا ہوا ایسی چل رہی تھی جس کی ذریعے سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ پانی قابل استفادہ ہے اور نجس نہیں ہوگا. اگر کوئی عین نجاست مثلا خون ایسے پانی میں جا گرے جس کی مقدار 1 کور سے زیادہ ہو اور اس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل کر دے، تو اس صورت میں اگر پانی کے اس حصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی 1 کور سے کم ہو تو سارا پانی نجس ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی مقدار 1 کور یا اس سے زیادہ ہو تو صرف وہ حصہ نجس تصور ہوگا جس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل ہوا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں گے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں، بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ایک عین نجاست مثلا خون جو ہے وہ پانی میں گرا ہے، لیکن وہ پورے پانی کے ساتھ جا کر مکس نہیں ہو گیا ہے، بلکہ ایک پانی کا تھوڑی سی مقدار ایسی ہے جس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہوا ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو باقی پانی ہے اس کی مقدار کیا ہے. مثلا ٹینک کے اندر اگر 384 لیٹر پانی ہے اور اس میں سے 2 لیٹر بھی پانی خون کی وجہ سے رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل کر دیتا ہے، تو اب جو باقی کا بچا ہوا پانی ہے وہ 382 لیٹر ہے، وہ کور تک نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں وہ فائدہ نہیں دے گا. لیکن ایسا پانی ہے جو 400 لیٹر ہے، 500 لیٹر ہے، 500 لیٹر میں سے 2 لیٹر اگر رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں صرف اتنا ہی حصہ پانی کا نکالا جائے گا اور نجس ہوگا کہ جس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہوا ہے. اب آئیے دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں. باقی مسائل انشاءاللہ آپ جب بڑی کلاس میں جائیں گے تو اس کے بعد پڑھیں گے. دوسرا ٹاپک ہے قلیل پانی. قلیل پانی کسے کہتے ہیں؟ ایسے پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار 1 کور سے کم ہو. 1 کور کی مقدار کیا بتائی تھی؟ 384 لیٹر. اب اگر 10 لیٹر پانی ہے، 20 لیٹر پانی ہے، 300 لیٹر پانی ہے، حتیٰ 382 لیٹر پانی ہے جو 384 سے کم ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ بھی قلیل پانی کہلائے گا. اس کے مسائل کیا ہیں؟ اس کا مسئلہ سب سے قانونی مسئلہ جو 24واں مسئلہ ہے، یہ میں نے 23واں مسئلہ پڑھا تھا کہ ایسے پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار 1 کور سے کم ہو. 24واں مسئلہ یہ ہے کہ جب قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز اس پر گرے تو پانی نجس ہو جائے گا. یعنی کوئی پانی کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اگر وہ نجس چیز پر گرے یا نجس چیز اس پہ گرے تو وہ نجس ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کوئی پانی کا قانون اور قاعدہ کیا تھا کہ اگر اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نجس ہوگا. جبکہ قلیل پانی کے لیے صرف محض یہ کہ قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز پر گرے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا. لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں، وہ یہ کہ البتہ اگر پانی نجس چیز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصہ اس نجس چیز سے ملے گا نجس ہو جائے گا، لیکن باقی پانی پاک ہوگا. 25واں مسئلہ، جو قلیل پانی کسی چیز پر عین نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا جائے تو ان مقامات پر جہاں نجس چیز ایک بار دھونے سے پاک نہیں ہوتی وہ نجاست سے جدا ہونے کے بعد نجس ہو جاتا ہے. یعنی قلیل پانی ہے، اسے ڈالا جا رہا ہے کسی عین نجاست کو دور کرنے کے لیے، تو اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک بار دھونے سے وہ چیز پاک نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت کے اندر جو پانی اس پر گرا ہے وہ جب نجاست سے جدا ہوگا، بہے گا، تو وہ بھی نجس ہو جائے گا. اور اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے، اس سے جدا ہو جانے کے بعد بنا پر احتیاط لازم نجس ہے. یعنی وہ قلیل پانی ہے جو عین نجاست کے جدا ہو جانے کے بعد، الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو
پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جا رہا ہے، تو اب جب وہ بہے گا اور اس سے جدا ہوگا تو وہ بھی احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے۔ احتیاط لازم ہے، اس میں فل عالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آیت اللہ خامنائی کو فل عالم جانتا ہے آیت اللہ سستانی کے بعد، تو ایسی صورت کے اندر ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر قلیل پانی سے کسی چیز کو، نجس چیز کو پاک کرنے کے بعد اس نجاست سے جدا ہونے والا جو پانی ہے وہ بھی نجس ہی کہلائے گا۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیے جاری پانی پر۔ جاری پانی کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی آپ چونکہ 7-8 کلاس کے میں ایک واقعہ ذکر کروں گا، آپ کی دلچسپی کا انشاءاللہ باعث ہوگا کہ ایک مرتبہ میں پانی سے وضو کر رہا تھا، نلکے کے پانی سے۔ دیکھیں نلکے کا پانی بھی چونکہ کنویں سے متصل ہے، ٹینکر سے متصل ہے، یا یہ کہ ایک ایسی جگہ سے متصل ہے جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان کے اندر کنواں، لیکن وہ کنواں نہیں ہوتا ہے بلکہ کھود کر ایسی جگہ سے وہاں پر کنواں بنایا جاتا ہے، تو وہاں سے پانی آ رہا ہے، یا یہ کہ ایک بڑا سا ظرف بنایا گیا ہے جس سے پانی آ رہا ہے، یا آپ کا شہر کا پورے شہر کا پانی متصل ہے ایک ایسی جگہ سے جہاں سے پانی فلٹر ہو کے آ رہا ہے، تو اس لیے نلکوں میں جو پانی آتا ہے وہ کوئی پانی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا، تو وضو کرتے ہوئے ایک دوست آئے، ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے وضو کرتے ہیں۔ میں وضو کرتا رہا، تو اس وقت شاید اتنی توجہ نہیں تھی، تو وضو کرتے وقت میں نے جب چہرہ دھو لیا تو پانی کا نلکا بند کر دیا، پھر سیدھا ہاتھ دھویا پھر پانی کا نلکا بند کر دیا، پھر الٹا ہاتھ دھویا پھر پانی کا نلکا بند کر دیا۔ تو ان صاحب نے یہ کہا کہ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ پانی جاری ہونا چاہیے، وضو کے لیے جاری پانی ضروری ہے؟ تو عزیز من، جاری پانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پانی مسلسل بہتا رہے تو اسے ہم جاری پانی کہیں گے، نہیں۔ جاری کا لغوی ترجمہ تو یہ صحیح ہے کہ جو مسلسل چلتا ہے، لیکن اصطلاح فقہی کے اندر جاری پانی کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ پانی کے نلکے کو اگر آپ نے بند کر دیا تو وہ جاری نہیں ہے، یا یہ کہ پانی کا نلکا اگر کھلا رہے گا تو اسے ہم جاری پانی کہیں گے۔ پانی کے نلکے کا جو پانی ہے وہ کوئی پانی ہے، جاری پانی ایک الگ سے اصطلاح ہے۔ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاری پانی وہ ہوتا ہے جس کا ایک قدرتی منبع ہو، جو بہہ رہا ہو، چاہے اسے کسی مصنوعی طریقے سے بہایا جا رہا ہو۔ پہلی شرط کیا ہے اس کی کہ اس کا کوئی قدرتی منبع ہونا چاہیے۔ یعنی منبع کسے کہتے ہیں؟ منبع عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھوٹ کے نکلے۔ جب پانی پھوٹ کر نکلتا ہے تو اسے منبع کہا جاتا ہے۔ اگر پانی کا قدرتی منبع ہے، پھوٹ کر نکل رہا ہے پانی، تو اسے جاری پانی کہیں گے۔ دوسری اس کی شرط یہ کہ وہ بہہ رہا ہو، یعنی ٹھہرا ہوا نہ ہو، رکا ہوا نہ ہو، بلکہ بہہ رہا ہو۔ تو چاہے اسے کسی مصنوعی طریقے سے بہایا جا رہا ہو، تب بھی وہ اگر بہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ جاری پانی کہلائے گا۔ تیسری شرط کیا ہے اس میں؟ تیسری شرط اس میں یہ کہ اس میں کسی حد تک ہی صحیح مگر تسلسل ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بغیر تسلسل اور بغیر سلسلے کے وہ پانی موجود ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ پانی قدرتی ذخیرے سے ہی متصل ہی ہو۔ لہٰذا اگر قدرتی طریقے سے وہ پانی کے ذخیرے سے جدا ہو، مثلا اگر پانی اوپر سے قطروں کی صورت میں ٹپک رہا ہو تو نیچے گر کر دوبارہ بہنے کی صورت میں اسے بھی جاری ہی مانا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی چیز پانی کے ذخیرے سے اتصال میں رکاوٹ بن جائے، مثلا پانی کے بہاؤ یا ابال میں رکاوٹ بنے یا ذخیرے سے اتصال ہی توڑ دے، تو ایسی صورت میں باقی ماندہ پانی کو جاری نہیں مانا جائے گا۔ یعنی اتصال ہو، چاہے عرفاً اتصال ہو تو ایسی صورت میں جاری ہے، لیکن اگر اتصال نہیں ہے تو جاری نہیں مانا جائے گا۔ چاہے وہ پانی بہہ بھی رہا ہو، اگر اتصال نہیں ہے تو وہ جاری پانی نہیں کہلائے گا۔ جاری پانی کا حکم کیا ہے؟ جاری پانی کا حکم یہ ہے کہ جاری پانی اگرچہ کوئی سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست کے آب ملنے سے تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے۔ دیکھیے کوئے کے اندر تو یہ تھا نا کہ کوئے میں 384 لیٹر اگر ہے تو ایسی صورت میں
رنگ بو یا ذائقہ آئے گا اس کے نجاست یا پاک ہونے کے معیار میں. لیکن جاری پانی میں کوئی ایسی لیٹر کی قید نہیں ہے. جاری پانی کی یہی 3 شرطیں ہیں کہ قدرتی منبع ہو, بہہ رہا ہو اور تسلسل ہو. یہ تینوں چیزیں ہیں. تو چاہے 384 سے کم بھی ہے, 100 لیٹر بھی ہے, تو بھی ایسی صورت کے اندر اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ, بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے. اگر رنگ, بو یا ذائقہ آ جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں نجس ہو جائے گی. 28واں مسئلہ, اگر نجاست جاری پانی سے آ ملے تو اس کی اتنی مقدار جس کی بو, رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے تو ایسی صورت میں نجس ہے. البتہ اس پانی کا وہ حصہ جو چشمے سے متصل ہو پاک ہے, خواہ اس کی مقدار کو سے کم ہی کیوں نہ ہو. ندی کی دوسری طرف کا پانی کوئی جتنا ہو, یا اس پانی کے ذریعے جس میں بو, رنگ یا ذائقے کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی, چشمے کی طرف کے پانی کی طرف سے ملا ہو تو پاک ہے, ورنہ نجس ہے. جو میں نے آپ کو اصلی قاعدہ اور قانون اس کا بتا دیا. بارش کا پانی. 35واں مسئلہ, جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو, خود نجس ہے لیکن اس میں عین نجاست اس میں نہیں ہے. انشاءاللہ نجاسات میں ہم پڑھیں گے کہ عین نجس کیا ہے اور خود نجس کیا ہے. عین نجس مثلا پیشاب, اور اس سے اگر کوئی چیز نجس ہوتی ہے اس سے مراد کیا ہے, مثلا پیشاب سے کوئی لباس نجس ہو جائے تو اسے کہتے ہیں متنجس, یعنی جس سے کوئی چیز نجس نہیں ہوئی, جو کسی چیز سے نجس ہوا. اگر کوئی لباس پیشاب سے نجس ہو جاتا ہے تو خود لباس عین نجس نہیں ہے, پیشاب عین نجس ہے اور وہ لباس نجس کہلائے گا. تو بارش کا پانی, اس میں یہ صلاحیت ہے کہ جہاں جہاں بارش کا پانی پہنچ جائے وہ اسے پاک کر دے گا. جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو, اس پر جہاں جہاں ایک بار بارش کا پانی پہنچ جائے پاک ہو جاتی ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ کے چپل نجس ہیں, آپ کی چپلیں نجس ہیں, آپ بارش میں چلے گئے اور بارش سے آپ کے چپل کے اوپر پانی آ جاتا ہے بارش کا, بارش جاری ہے, تو ایسی صورت کے اندر وہ چپل بھی پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر بدن اور لباس پیشاب سے نجس ہو جائے تو پیشاب کے اندر یہ خاص بات ہے کہ بنا بر احتیاط واجب ان پر 2 بار بارش کا پانی پہنچنا ضروری ہے. جیسے کہ آیت اللہ سستانی کا مسئلہ خود پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے مقام کو دھونے میں بھی یہی ہے کہ 2 دفعہ کا ان کا مسئلہ احتیاط واجب ہے. اسی طریقے سے بارش کے پانی میں بھی یہی, بنا بر احتیاط واجب ان پر 2 بار بارش کا پانی پہنچنا ضروری ہے. البتہ قالین اور لباس وغیرہ کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے, بارش میں اور بوندا باندی میں فرق ہے. بوندا باندی کہتے ہیں ایسی بادل سے پانی کے برسنے کو کہ جس کے اندر قطرہ قطرہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد برس رہا ہے, تو اسے ہم کہتے ہیں بوندا باندی. تو وہ ہلکی سی اگر بوندا باندی ہے تو وہ بارش کا نام نہیں رکھتی, عرفاً اسے بارش نہیں کہتے. لیکن ہلکی سی اگر بوندا باندی ہے تو ہلکی سی بوندا باندی کافی نہیں, بلکہ اتنی بارش لازمی ہے کہ لوگ کہیں. یہ جو اصطلاح ہے فقہی زبان میں لوگ کہیں, اسے ہم کہتے ہیں عرف. عرف یعنی عرف عام طور پر کوئی شخص کہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر دیکھا ہے کہ بارش آ رہی ہے تو آپ کسی 4-5 افراد کو لے کے آئیں, کھڑا کریں اور ان کو بولیں بھائی یہ پوچھیں یہ بارش کا پانی ہے کہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا. مثلا نماز کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر اگر آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو آپ وضو کرنے کے لیے مثال کے طور پر حوض کے پاس جاتے ہیں یا بیسن کے پاس جاتے ہیں. آپ نے وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جو آپ نے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, تو کیا ضروری ہے کہ آپ جب مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد میں جانے کے بعد آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ جملہ کہیں کہ بھائی میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً اللہ؟ نہیں, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. چونکہ آپ ایسی حالت میں کہ اگر اسی وقت آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ
اس قابل ہے کہ آپ کہہ سکیں گے کہ آپ نماز پڑھیں. آپ کی حالت ایسی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی حالت ایسی ہے آپ یہ جواب دے سکیں کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے مسجد میں اور جب تک وہ یہ کہہ نہ دے کہ ہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تب تک نیت نہیں ہوگی؟ نہیں، بلکہ یہ بطور مثال ہے کہ لوگ کہیں. تو یہ لوگ کہیں کا مطلب یہ ہے کہ عرف کہے، عرف عام یہ کہے، یعنی ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس معاشرے میں عرف اس کے بارے میں کیا حکم لگائے گا. عرف یعنی عام طور پر افراد. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی یہ بوندا باندی نہیں ہے، یہ بارش ہے، تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے وہ کہیں، ہر انسان عام طور پہ سمجھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پاک کر دے گی. اچھا، اس کے بعد کنویں کا پانی ہے، وہ چیپٹر آپ کے فی الحال کام کا نہیں ہے. اب آ جائیے آپ نجاسات کے اندر کہ نجاسات کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں. 10 چیزیں نجس ہیں. پہلی اور دوسری پیشاب اور پاخانہ، تیسری چیز منی، چوتھی چیز مردار، پانچویں چیز خون، چھٹی اور ساتویں چیز کتا اور سور، آٹھویں چیز کافر، نویں چیز شراب اور 10ویں اور آخری چیز نجاست خور حیوان کا پسینہ. یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خون جہندہ کیا ہوتا ہے اور خون جہندے کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے. دیکھیں، جاندار کی 2 قسمیں، انسان کی بات نہیں ہوئی، جاندار کی بات ہوئی ہے. جاندار یعنی ہر وہ چیز جس میں جان ہے، جس میں روح ہے. تو ایک وہ ہے جاندار جس کا خون جہندہ ہے. خون جہندہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو وہ اچھل کر نکلے، اسے کہتے ہیں خون جہندہ. بعض جانور ہیں جن کی رگوں کو کاٹا جائے گا تو اس کا خون اچھل کے نکلے گا، لیکن بعض جانور ہیں جن کی رگوں کو کاٹا جائے تو خون اچھل کر نہیں نکلتا. جیسے مچھلی کو آپ کاٹیں گے تو وہ خون جہندہ نہیں رکھتی ہے. لیکن دوسرے جانور مثلا گائے، بھینس، بکرا، یہ وہ ہیں کہ اگر ان کی رگوں کو کاٹا جائے تو ایسی صورت میں وہ خون جہندہ رکھتے ہیں. تو پیشاب اور پاخانہ کس کا نجس ہے وہ بتایا جا رہا ہے. انسان 81، مسئلہ نمبر 81 انسان اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے اور جس کا خون جہندہ ہے. یعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا بھی اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے، ایسی صورت میں پیشاب اور پاخانہ اس کا نجس ہے. دیکھیں، حرام گوشت اور حلال گوشت، جیسے جانور کی 2 قسمیں کی ہم نے، جاندار کی 2 قسمیں کی، خون جہندہ رکھنے والا، خون جہندہ نہ رکھنے والا، ویسے ہی حیوان کے اندر بھی 2 قسمیں ہیں، ایک حرام گوشت جانور اور ایک حلال گوشت جانور. حرام گوشت جانور کی مثال کیا ہے؟ جیسے شیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لائن. اسی طریقے سے حلال گوشت کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہرن، گائے، بھینس، بکرا، مرغی، یہ وہ جانور ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے. تو بات ہو رہی ہے ان جانوروں کی جن کا گوشت کھانا حرام ہے، تو ایسی صورت میں ان کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے. ہاں، ان حیوانوں کا پاخانہ پاک ہے جن کا گوشت تو حرام ہے مگر ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا. میں نے آپ سے کہا تھا خون جہندہ نہ رکھنے والا جانور ہے لیکن گوشت اس کا حرام ہے، تو ایسی صورت میں اس کا پاخانہ پاک ہے. جیسے مثال کیا ہے اس کی؟ مثال وہ مچھلی جس کا گوشت حرام ہے. بعض مچھلیاں ہیں جن کا گوشت حلال ہے، چھلکے والی مچھلیاں جنہیں کہا جاتا ہے. بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ جن کا گوشت حرام ہے جو بغیر چھلکے والی مچھلیاں کہلاتی ہیں. چھلکے سے مراد ان کے پر نہیں ہے بلکہ چھلکے جو جلد کے اوپر خاص چھلکے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں چھلکے والی مچھلی.
تو ان کا گوشت حلال ہوتا ہے. یہاں وہ مثال نہیں ہے، یہاں مثال ہے ان مچھلیوں کی کہ جن پر چھلکا نہیں ہوتا اور ان کا گوشت حرام ہے. تو ایسی صورت میں ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، تو اگرچہ کہ حرام گوشت ہے پھر بھی ان کا پاخانہ پاک ہے. پاک ہے یعنی کہ کیا مطلب؟ اگر لباس پہ لگ جائے تو ایسی صورت کے اندر وہ آپ کو اسے پانی سے اس طریقے سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے نجاست کو دھویا جاتا ہے. اسی طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوانوں مثلا مچھر اور مکھی کا فضلہ یا آلائش بھی پاک ہے. فضلہ یا آلائش اگرچہ کہ اصطلاح تھوڑی مشکل ہے اردو زبان کے اعتبار سے، لیکن آپ سمجھ گئے کہ ان سے نکلنے والی گندگی وہ بھی پاک ہے. اگرچہ کہ گندگی ہے، آپ اسے گندگی کہیں گے چونکہ وہ ان کے بدن سے نکل رہی ہے، لیکن پھر بھی شریعت کی نظر کے اندر وہ نجس نہیں ہے، پاک ہے. لیکن حرام گوشت حیوان کہ جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، احتیاط لازم کے بنا پر اس کے پیشاب سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. حیوان کون سا ہے؟ حرام گوشت ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا پاخانے کے مسئلہ گزر گیا. پیشاب کی بات ہوئی، احتیاط لازم کے بنا پر اس کا پیشاب سے پرہیز کرنا ضروری ہے. جن پرندوں کا گوشت مسئلہ نمبر 82 جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے لیکن اس سے پرہیز بہتر ہے. جیسے گدھ، ایگل وہ پرندہ ہے جس کا گوشت حرام ہے، تو ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے لیکن اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے. مثلا آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے وہ لباس کے اوپر آپ کے گر جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ پاک ہے. اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پرہیز بہتر ہے کہ آپ اسے صاف کر دیں. تیسری قسم نجاسات کی منی ہے. منی کسے کہتے ہیں؟ منی اگرچہ کہ یہ مسئلہ اس وقت تک انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک خود بالغ نہ ہو جائے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے ان بچوں کے لیے کہ جو ابھی بالغ ہو رہے ہیں، بین معنی بالغ ہو رہے ہیں کہ یعنی ایج ان کی اب جو ہے مثلا آج رات کو ان کی ایج جو ہے وہ چاند قمری چاند کے اعتبار سے، چاند کے سالوں کے اعتبار سے وہ آج بالغ ہو جائیں گے، آج رات کو مثال کے طور پہ. تو ہو سکتا ہے کہ وہ منی کو نہ سمجھ پاتے ہوں لیکن سالوں کے اعتبار سے وہ بالغ ہو گئے. لیکن بعض ایسے افراد ہیں کہ جو منی کو پہچانتے ہیں لیکن قمری سال کے اعتبار سے وہ بالغ ابھی نہیں ہوئے ہیں، اگرچہ کہ منی نکلنے کی وجہ سے وہ خود بالغ ہو جائیں گے اور ان کے اوپر تکلیف آ جائے گی اور نماز روزہ اسی طریقے سے واجب ہو جائے گا. منی کیا ہے؟ منی یہ ہے کہ مرد شہوت کے ساتھ اس کے اعلی تناسل سے جھٹکے اور شہوت کے ساتھ ایک رطوبت نکلتی ہے جو نارملی سفید ہو اور اس کے نکلنے کے بعد سست ہو جاتا ہے. یہ علامتیں تمام مراجع نے ذکر کیے، تو ایسی صورت میں وہ منی کا حکم رکھتی ہے. خواتین کے اندر یا بچیوں کے اندر جو ابھی مثلا 7-8 کلاس میں ہوں، اگر وہ 9 سال سے اوپر ہو گئی ہیں تو یہ مسئلہ فی الحال نہیں آتا ہے، لیکن صرف سمجھنے کی حد تک ان کے لیے جھٹکا ضروری نہیں ہے. اگر شہوت کے ساتھ خواب میں سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی منی کا حکم رکھے گی، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. یہ مسئلہ معمولاً زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ منی کہلائے گی. تو اگر وہ منی ہے تو اس کا حکم نجاست کا ہے اور اس کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے جسے ہم غسل جنابت کہتے ہیں. فی الحال نجاسات کے مسائل کے اندر یہ منی نجس ہے، جس لباس پر لگی ہوئی ہے اس لباس کو پاک کرنا نماز کے لیے ضروری ہوگا. مرد اور خون جہندہ رکھنے والے ہر نر کا مطلب ہے میل اینیمل، اس کو آپ کہیں گے نر. ہر نر حرام گوشت جانور کی منی نجس ہے. وہ رطوبت کسے کہتے ہیں؟
اگرچہ کہ یہ عربی اور فارسی کا لفظ ہے، آپ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کہیں گے اس کو لکوڈ. وہ رطوبت لکوڈ بھی منی کا حکم رکھتی ہے جو عورت کے بدن سے اس طرح شہوت کے ساتھ نکلے جو اس کی جنابت کا سبب بنے، جس کی تفصیل مسئلہ نمبر 345 یعنی جنابت کے مسائل کے اندر آئے گی. احتیاط واجب یہ ہے کہ خون جہندہ رکھنے والے نر حلال گوشت جانور کی منی سے بھی اجتناب کیا جائے. احتیاط واجب میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس میں فالعالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. چوتھی چیز ہے مردار. مردار کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جاندار جو مر گیا اور اس کا تزکیہ نہیں ہوا، اسے صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، یا ایسی انسانی میت جس کو غسل نہیں دیا گیا ابھی تک، تو ایسی صورت کے اندر اس کے چند احکام ہیں جو یہاں پر آتے ہیں. انسان کی اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، خواہ وہ قدرتی طور پر خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. شرعی طریقہ کیا ہے؟ مثلا بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اسے ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ کہہ کر، تو یہ شرعی طریقہ ہے. اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بعد، تو اسے شرعی طریقہ کہتے ہیں. یا شکار کیا جاتا ہے ہرن کا، تو شکار بھی اگر اللہ کے نام کے ساتھ اور اس طریقے سے اس کے احکامات ہیں مختلف، تو ایسی صورت میں وہ شرعی طریقے سے ذبح کہلائے گا. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، نحر کیا جاتا ہے، تو اگرچہ وہ ذبح نہیں ہے لیکن ذبح کے حکم میں ہی ہے، یعنی نحر کیا گیا، تو ایسی صورت میں وہ بھی یہی مسئلہ رکھے گا. اگر اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو اس کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، تو اس حیوان کی لاش نجس ہے. یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا گیا کسی حیوان کو ذبح کرتے وقت، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو وہ نجس ہے. مچھلی چونکہ اچھلنے والا خون نہیں رکھتی، اس لیے پانی میں مر بھی جائے تو بھی پاک ہے. دیکھیں پاک ہونے میں اور کھانے کے لیے حلال ہونے میں فرق ہے. یہ بات میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ کھانا اس کا حرام ہو لیکن خود پاک ہو. چونکہ مچھلی کو اگر پانی سے نکالا جائے زندہ حالت میں، یعنی زندہ مچھلی تھی، آپ نے پانی کے اندر زندہ تھی، آپ نے اسے نکالا، تو وہ کھانے کے لیے قابل ہے. لیکن مری ہوئی مچھلی پانی کے اندر ہے تو اسے کھایا نہیں جا سکتا، لیکن وہ پاک ہے، پاک ہونے میں اس کا مسئلہ نہیں ہے. لاش کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہے، مثلا اون، بال، رواں، ہڈیاں اور دانت، یہ ان میں جان نہیں ہوتی، یہ پاک ہے. اب آئیے خون، پانچویں نجاست. انسان کا اور خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون نجس ہے، بس ایسے جانوروں مثلا مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا پاک ہے. جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے. یعنی شرعی طریقے سے اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے، اس کا گوشت حلال ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بدن میں جو خون رہ جائے گا وہ پاک ہے. لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کے سانس لینے سے یا اس کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں لپٹ جائے یا پلٹ جائے تو وہ نجس ہوگا. چھٹا اور ساتویں نجاست ہے کتا و سور. کتا و سور نجس ہیں حتیٰ کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہے. کافر، آٹھویں نجاست کافر، وہ بھی نجس ہے. کافر سے مراد کون ہے؟ ہمارے یہاں ایک رواج پایا ہوا ہے کہ ہر ایوے گہوے نتھو گہوے کو کافر کہہ دیتے ہیں، جبکہ شریعت کی نگاہ میں کافر کون ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں. کافر یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو، وہ نجس ہے. اسی طرح غالی کون ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا معاذ اللہ امام میں حلول کر گیا ہے، تو وہ بھی. اور اسی طرح اور وہ خارجی اور ناصبی جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے
بیر اور بغض کا اظہار کریں، یعنی ان سے نفرت کا اظہار کریں، سب و شتم کریں، تو ایسی صورت میں وہ بھی نجس ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین، مثلا نماز روزے میں سے کسی ایک کا ایسا انکار کرے جو جزوی طور پر ہی صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب یعنی رسول کو جھٹلانے کا سبب بنے، تو چونکہ وہ رسول کو جھٹلا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی نجس ہے۔ البتہ اہل کتاب کے لیے استثنائی مسئلہ ہے، یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی پاک مانے جائیں گے۔ 104واں مسئلہ، کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال، ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہے۔ 9ویں نجاست ہے شراب۔ شراب نجس ہے، لیکن شراب کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں انسان کو جو مست کر دینے والی، اگرچہ وہ حرام ہوں گی لیکن پھر بھی نجس نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے الکحل، اور آج کل کے مسائل میں آپ جانتے ہی ہیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر خدایا ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سینیٹائزرز استعمال کیے جاتے ہیں جس سے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں، اور تو وہ سب بھی الکحل سے بنے ہوئے اگر ہیں تو ایسی صورت میں وہ بھی ان کی تمام اقسام، صنعتی اور طبی الکحل کی تمام اقسام پاک ہیں۔ 10واں مسئلہ، نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ۔ اس اونٹ کا پسینہ جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو تو وہ نجس ہے۔ پھر یہاں پر احتیاط واجب لگی ہوئی ہے کہ اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر اس قسم کے دوسرے حیوانات کا پسینہ بھی نجس ہے۔ اب آ جائیے مطہرات۔ دیکھیں، ایک دفعہ ایک چیز ہے طہارت اور ایک دفعہ ہے مطہرات۔ مطہر کسے کہتے ہیں؟ صرف اتنا پڑھیں گے کہ مطہر کسے کہتے ہیں، پھر مطہر کے اقسام کیا ہیں، مطہر کس طریقے سے پاک کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اب اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ مطہر کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو خود بھی طاہر ہے، پاک ہے، اور دوسری چیز کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ جیسے پانی خود بھی پاک ہے، دوسری چیز کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ میز خود طاہر ہے، پاک ہے، لیکن اس میز کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ مطہر نہیں ہے۔ مطہر ایسی چیز کو کہا جائے گا جس سے دوسری چیز پاک ہوتی ہے۔ وہ کتنی ہے؟ وہ 12 ہے، میں صرف نام لوں گا، اس کے احکام انشاءاللہ آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ 12 چیزیں ایسی ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں، انہیں مطہرات کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ پانی، زمین، سورج۔ پانی، زمین اور سورج واضح ہے۔ چوتھی چیز ہے استحالہ۔ استحالہ یعنی ایسی چیز جس کی حالت تبدیل ہو چکی ہو، تو اس کا حالت کا تبدیل ہو جانا خود پاک کر دیتا ہے۔ انقلاب کا مطلب ہے وہ چیز ہی بدل گئی ہو، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز ہے انتقال۔ انتقال کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا منتقل ہو جانا، وہ بھی ایسی صورت میں پاک ہو جائے گی۔ اسلام، کافر کا مسلمان ہو جانا۔ تبعیت یعنی ایسی حالت جس میں انسان کا نیچر اور انسان کی مثال کے طور پر کافر ذمی ہے، کافر ملی ہے، اور اس طریقے کی تقسیمات ہیں جو کہلائیں گی کہ اسلام انسان لے کے آ گیا۔ تو اسلام ایسی صورت میں ایسا کافر ذمی، مثلا کافر ذمی ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کافر غیر ذمی ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مرتد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اسلام کے ذریعے سے اس کی نجاست دور ہو جائے گی۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ تبعیت۔ تبعیت کیا ہے؟ تبعیت یہ ہے کہ مثلا کوئی نجس چیز کسی دوسری نجس چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے، وہ اس کی اتباع کر رہی ہے، وہ اس کی پیروی کرنی ہے، جیسے ہی وہ چیز پاک ہوگی تو یہ دوسری چیز بھی پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتی ہے 9ویں چیز عین نجاست کا خود دور ہو جانا۔ خود عین نجاست دور ہو جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ نجاست خور حیوان کا ایک خاص طریقے سے استبراء کیا جاتا ہے، استبراء ہو گیا تو وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ مسلمان اگر غائب ہو جاتا ہے تو اس کے احکام ہیں، وہ بھی مسلمان کا غائب ہو جانا وہ بھی پاک ہونے کی علامات میں سے ہیں۔ ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا یہ بھی مطہرات میں سے ہے اور پاک کر دے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے۔
اور یہ جانچیں گے کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور وضو کے ساتھ ساتھ غسل بھی اگر وقت کے اندر آیا تو غسل بھی پڑھیں گے، غسل کے اقسام کیا ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد